اس لیے ہمارے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کی گئی ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ لکھی ہے، مختصر کتاب ہے لیکن اس میں بہت کچھ ہے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو پوری کتاب لکھی. جی ہاں، حیات الصحابہ. وہ بیچاری شاہد پر ہو گئی. ہاں، وہ شاہد پر ہو گئی. تو جو علم اس کام کے لیے درکار تھا وہ ہے نہیں. جو علم اس کام کے لیے درکار تھا وہ ہے نہیں. فرماتے تھے حضرت کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا امت سے وہ میں نے اس کتاب میں کہہ دیا. وہ تو ذمہ داری پوری کر کے چلے بھی گئے. ہاں، یہ کتاب لکھتے بھی تھے، سناتے بھی تھے. میں نے خود دیکھا. ابھی کتاب پوری چھپی نہیں تھی بلکہ حضرت لکھتے تھے. شروع میں جب میں جماعت میں گیا 58 کی بات ہے تو حضرت لکھتے تھے. وہ کچھ اوراق چھپ چھپ کر آتے تھے دیکھنے کے لیے، اور کچھ تو آپ کے پاس لکھے ہوئے ہوتے مسودہ. تو بعض مرتبہ وہی لے کر آتے تھے عشاء کے بعد پرچہ. اس میں آپ نے جو لکھی ہے یا جب وہ سناتے تھے. یہ ابھی چھپی نہیں آپ کے ہاتھ میں. ہاں، مجھے بھی کچھ ورق دیے تھے پہلی ملاقات میں کہ حیات صحابہ چھپ رہی ہے، اس کے کچھ ورق چھپ گئے ہیں اور میں دوں گا تجھے، صبح دیکھ لینا. حضرت اس طرح وہاں کے آنے والوں کو نوازتے تھے. ورنہ میں ان کی کتاب کو کیا دیکھتا اور میں ان کی کتاب پر کیا نظر کرتا جو میری نظر اتنے وسیع ہو. لیکن وہ ہر آنے والے معلوم ہوتا کہ عالم ہے، مولوی ہے، تو اس کی قدر افزائی فرماتے تھے. اچھا، میرے علاوہ اور بھی ایک بزرگ آئے تھے، ان کو بھی دی حضرت کہ میں نے کتاب یہ ہے، آپ دیکھو اس کو. تو دکھا. تو یہ طریقہ ہوتا تھا. تو میں نے کہا حضرت نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں وہ سب باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے کہنا یا کرانا چاہتے تھے. اس لیے ہمارے کام کی بنیاد میرے دوستو جس طرح نقل و حرکت پر ہے، اسی طرح ہمارے کام کی بنیاد علم و ذکر پر بھی ہے. ہاں، نقل و حرکت بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر تو یہ کام کیسے آگے بڑھے گا. تو نقل و حرکت بھی ضروری، لیکن نقل و حرکت نری نقل و حرکت نہیں بلکہ علم و ذکر کے ساتھ. علم و ذکر کے ساتھ جس طرح چکی نری چلتی رہی ہو تو آواز آئے گی چکی چلنے کی، باقی کو پیٹ بھرنے کا سامان نہیں ہوگا. چکی چل رہی ہے، گردش کر رہے ہیں پتھر، لیکن اتنا کافی نہیں ہے. بلکہ کفایت جب ہوگی کہ ادھر سے دانے ڈالے جائیں ادھر سے آٹا نکالا جائے تو یہ پیٹ کا سامان بنے گا، بھوک کے دور ہونے کا سامان بنے گا. اسی لیے اس کو بنایا گیا ہے کہ اس طرح یہ چلے کہ ایک طرف سے دانے ایک طرف سے آٹا. تو ہماری دعوت بھی یہ ہے کہ اس میں علم بھی آوے، اس میں ذکر بھی آوے. ہاں، علم آنے سے جہالت دور ہوگی، ذکر آنے سے غفلت دور ہوگی. آپ پوچھیں گے کہ کیا علم لیں، مدرسے میں چلے جائیں کہ نہ، آپ کو فضائل کا علم لینا ہے. آپ کو دعوت کے محاذ سے، دعوت کے میدان سے فضائل کا علم لینا ہے. ہاں، کیونکہ ہر لائن کا علم ہوتا ہے. ڈاکٹری ہے تو ڈاکٹری کا علم ہے، ایسے ہی تبلیغ ہے کہ تبلیغ ہے تو فضائل کا علم لینا ہے. فضائل کا علم ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے مفید ہے. فضائل کا علم ہر ایک کے لیے. فضیلت یعنی تم کو خدا تمہارے عملوں پر کیا دیں گے، کیا برکتیں ملے گی، کیا بدلہ ملے گا، اور تم کو تمہارے گناہوں پر کیا سزا ہوگی، کیا عذاب ہوگا. یہ فضائل کا موضوع ہوتا ہے. تو اس لیے کہ کون سا علم لوگے، علم و ذکر، کہ بھائی سب سے پہلے تو ہم فضائل کا علم لیں گے. اس لیے فضائل کی کتابیں آنن فانن لکھی گئی تبلیغ جماعت کے لیے. ہاں، پہلے نہیں تھی. آنن فانن لکھوائی گئی، لکھی گئی، اور اس پر بڑی محنتیں کی گئی، بڑی دعائیں مانگی گئی کہ یہ کتابیں دنیا میں پھیل جائے. وہ دنیا میں پھیل گئی، دنیا کی مسجدوں میں پھیل گئی، ہاں گھروں میں پھیل گئی.
ہاں بقول ایک بزرگ کی فضائل کی کتابیں قرآن کے بعد سب سے زیادہ جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں دنیا میں وہ فضائل کی کتابیں. سب سے پہلے تو قرآن پاک ہے جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے نمازوں میں بھی اور باہر بھی. اس کے کیا فضائل کی کتابیں اللہ نے اس کو ایسے بنایا کہ دنیا میں وہ اور کتابوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور کتابیں پڑھی جاتی ہیں. تو فضائل کیوں کہ فضائل کے اندر سب کے لیے غذا ہے, سب کے لیے غذا ہے. عملی زندگی کے لیے غذا, جیسے ظاہری زندگی کے لیے غذا ہے روٹی سالن, ایسے عملی زندگی کے لیے جو غذا ہے وہ فضائل کا علم ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے فضائل کا علم مقدم ہے. اور ہمارے دین میں مولانا یوسف احمد ہمارے دین میں حضرت فرماتے تھے ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. تجارت کے فضائل ہیں, تجارت کے مسائل ہیں. زمینداری کے فضائل ہیں, زمینداری کے مسائل ہیں. مزدوری کے فضائل ہیں, مزدوری کے مسائل ہیں. عہدیداری کے فضائل ہیں, عہدیداری کے مسائل ہیں. یہ 4 شعبے ہیں زندگی میں. انسانوں کی زندگی کے یہ 4 شعبے ہیں, عہدیداری ہے, تجارت ہے, زمینداری ہے اور مزدوری ہے. اسی پر گزارا ہو رہا ہے کہ ان 4 شعبوں کے ہمارے دین میں فرمایا فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں. فضائل تو اس لیے کہ ان شعبوں میں لگنے والے دین کے ساتھ جب لگیں گے تو اللہ ان کو کیا دے گا کہ تاجر اپنی تجارت کو دین کے ساتھ کرے گا, مزدور اپنی مزدوری کو دینداری امانت داری کے ساتھ کرے گا تو اسے کیا ملے گا. تو کہا کہ ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. مسائل کے معنی اس کے کرنے کے صحیح طریقے. ایک تو فضیلتیں ہوتی ہے کرنے پر ثواب عذاب, اور ایک اس کا ہوتا ہے اس کے کرنے کا صحیح طریقہ, اس کو شریعت کہتے ہیں طریقے. تو وہ فضیلت بھی ہے, اس کی شریعت بھی ہے. ہر کام کی فضیلت, ہر کام کی شریعت, یہ ہمارے دین میں ہے. ہاں تو فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں اور پڑھائے جاتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان کے دل میں اپنے عمل کی قیمت سما جائے, ہاں اس کا یقین آئے اور اس کو وہ دعوت بھی دے, عمل بھی کرے, اس کی دعوت بھی دے. جب دعوت دے گا تو اس کا یقین آئے گا کہ مجھے اس عمل پر اللہ یہ دے گا. جب یہ عمل کبھی چھوٹ گیا تو اس کو حسرت ہوگی کہ میرا یہ عمل چھوٹ گیا, آج میری جماعت نکل گئی, آج میری جماعت نکل گئی, آج میری صف اول نکل گئی, تکبیر اولا نکل گئی. یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب فضائل کا یقین آئے, اور فضائل کا یقین نہیں ہے تو سب ٹھیک ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے, کہ اپنی زندگیوں کو فضائل کے علم سے آراستہ کرو. یہ تقاضا ہے کہ جو عمل کرو اس کی فضیلت, جو عمل کرو اس کی فضیلت, ہاں ہے اس کی فضیلت کہ اسے کرنے پر یہ ملے گا اور چھوڑ دینے سے یہ نقصان ہوگا.